تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اور حمد و ثنا، حقیقتاً ان تمام تعریفوں کی حقدار سبھی معنوں میں اگر کوئی ذات دیں تو وہ ذات فقط اللہ وحدہ لا شریک، اور بے انتہا بے شمار انگنت و لا تعداد درود و سلام مرض ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، حاضرین جمعہ، یہ مہینہ جو فی الحال ہمارے درمیان جاری ہے، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے تعلق سے اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ہماری شریعت کو رکھیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں آپ ہمارے معاشرے کو رکھیں تو دونوں کے اندر بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اب دیکھیں ذرا، قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ہستی آئیڈیل بتائی گئی ہے جس کی 100% ہمیں اتباع کرنی ہے تو ہستی اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بارہا مقامات پر یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، اے کلمے کا اقرار کرنے والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور ان دونوں کی اطاعت سے نکل کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ سورہ حشر کے اندر بڑی مشہور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ کون دے تو لو؟ جو رسول دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول تمہیں روکتے اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھیں ذرا، شعبان کا یہ مہینہ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم نکات کے اعتبار سے، پوائنٹس کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اگر قرآن و حدیث سے اس مہینے کی کوئی فضیلت ثابت ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیثیں کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، ترمذی کی حدیث، ان ساری حدیثوں کا مفہوم کیا ہے؟ ہماری ماں بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب آپ روزے رکھنا شروع کرتے تو ہمیں یوں لگتا کہ ہم افطار نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، لیکن جب چھوڑنا شروع کرتے تو لگتا کہ ہم رکھیں گے نہیں۔ اور فرماتی ہے ہماری ماں کہ نبی علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے رمضان اور شعبان کے علاوہ مسلسل مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا بھی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اس مہینے کے نفلی روزے رکھنا ہے تو کوئی ایک دن خاص نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کے طریقہ یہ تھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات جو شریعت سے صحیح طور پر ثابت۔ اچھا،
مہینے کی 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے کوئی بات ہمیں بتائیے جو صحیح ہو. دوسرا نقطہ دیکھیں، اگر آپ روایات کو دیکھتے جائیں گے روایات کو، تو روایات کے اندر آپ کو یہ بات ہو سکتا ہے کہ مل جائے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث آتی ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. روایت تو ہے، لیکن اس کی سند میں جو راوی ہے ابو بکر بن محمد، وہ راوی ایسا ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ بولا کرتا تھا. کون سی روایت ہے؟ موضوع منگرد روایت. اور یاد رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار. جو میرے اوپر وہ بات کہی جو میرے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اگر دنیا کا کوئی مولوی ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی امام ہو، ایسی روایات کو بیان کرتے کر کے عوام کو یہ تاثر دیتا ہے کہ لوگوں عمل کرو، یہ فضیلت ہے، نبی نے یہ فرمایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. ہمارے یہاں تو ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی میسج آیا کہا لے گا کہ ہاں بھائی اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، آگے بڑھا دو. نبی کے نام پر تمہیں کچھ بھی دے دے، لے لو گے، کچھ بھی دے دے. اللہ کے بندو عقل سلیم پیدا کرو. ان کرسچن نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے ان کو اللہ کے برابر قرار دیا. وہ بھی تو نبی. ہماری قوم کو رہتی ہے کہ بھئی نبی کا نام آ رہا ہے، نبی کا نام آ رہا ہے، نبی کی بات آ رہی ہے. لوگوں دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹی باتیں بیان کروا کر کے لوگوں کے اندر معاشرے کی طرف. 15 شعبان کے تعلق سے جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہیں یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، کوئی روایت صحیح طور پر ثابت نہیں. دو لفظوں کی بات. اگر دیکھیں ذرا، اب دیکھیں کہ ترمذی کے لوگ ایک روایت بیان فرماتے ہیں. ترمذی میں کیا روایت ہے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے میں آئے ہماری ماں کے پاس میں، عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ہماری ماں سوئی ہوئی. تھوڑی دیر رہے اور اٹھ کر کے چلے گئے، حالانکہ ہماری ماں سوئی نہیں تھی. وہ بھی ان کی پیچھا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان کے اندر آئے، بقیع قبرستان کے اندر، اور وہاں کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں مانگی. پھر لوٹ کر کے آئے اور ہماری ماں سے پوچھا. ہماری ماں کو جب دیکھا کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہے، کہا کہ عائشہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بتاتی نہیں تھی. کہا تو بتاتی ہے اور میرا رب مجھے خبر کر دے. تو انہوں نے بتا دیا. کہا کہ اللہ کے نبی مجھے لگا کہ آپ کسی اور کی بات نہیں چلے. تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے یہ بتایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور میں جا کر کے اللہ سے احد والوں کے لیے یا بقیع قبرستان والوں کے لیے دعا مانگوں. ترمذی میں وہ روایت موجود ہے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اس طرح کے الفاظ میں، لیکن یہ کوئی روایت ثابت نہیں. دیگر محدثین تو چھوڑے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جب اس کو نقل کیا تو انہوں نے خود یہ بات نقل کی کہ یہ روایت صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. اور یہی روایت صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر کہیں پر بھی 15 شعبان کے کوئی الفاظ ہی نہیں. ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو جا رہی ہے، کوئی قبرستان جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ روایت ان کے سامنے بیان کر دیا جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اچھا چلے آگے. ہمارے یہاں اس رات کے تعلق سے تصور کیا ہے کہ بھائی یہ شب برات ہے. کون سی رات ہے؟ برات. بعض لوگوں نے اس کو بارات کر دیا. بعض لوگ شادی میں بارات لے کے نہیں جاتے تو لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کی بارات آتی.
حالانکہ وہ تصور نہیں ہے ان کا بھی. وہ کہتے ہیں برا کا معنی کیا؟ بیزاری. تو یعنی بیزار اس رات کو کوئی عبادت میں گزار لے تو وہ گناہوں سے بیزار ہو جائے گا یا جہنم سے اس کی برات لکھی جائے گی. لوگوں میں یہ تصور ہے. لیکن کیا جو ترازو کے دوسرے پلڑے میں شریعت ہے وہاں بھی یہ تصور موجود ہے؟ تو قرآن و حدیث سے آپ کو کوئی بھی تصور نہیں ملے گا کہ اس رات کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی جاتی ہے. بعضوں کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے. قرآن کی کیا آیت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں اتارا اور ہم ڈرانے والے ہیں. کہا دیکھو یہ مبارک رات ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو بات فرمائی ہے مبارک رات والی وہ صحیح ہے، لیکن وہ رات ہے کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے کس کو مبارک رات میں اتارا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا. کس کو اتارا ہے؟ قرآن. قرآن کا فرماتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس مہینے کے اندر ہر محکم معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اچھا غور کرے ذرا توجہ. جس رات کو اللہ نے قرآن کو اتارا وہ رات مبارک ہے، قرآن سے ثابت. ایک وہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا. تو جس رات کو قرآن اتارا گیا وہ رات مبارک بھی ہوئی اور وہ رات شب قدر بھی بنی. اب یہ بات تو ثابت ہو گئی. اب کیا ہمارے پاس میں کوئی ایسی دلیل ہے جس دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ مہینہ کون سا ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا. اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا لوگوں کان کھول کر کے سن لو. تمہارے سامنے بڑا سا بڑا مولوی کیوں نہ آ جائے جو قرآن کی آیتوں کو دلیل بنا کر کے تم سے یہ کہے کہ 15 شعبان کی رات افضل ہے. لوگوں یاد رکھنا وہ مہینہ جس رات کو اللہ نے قرآن کو اتارا ہے وہ مہینہ شعبان کا نہیں ہے بلکہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا. شعبان کا مہینہ نہیں بلکہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. تو یہ بات بھی قرآن ثابت ہو گئی. مبارک رات ہے کون سی لیکن کس مہینے کے اندر ہے وہ یہ مہینہ نہیں ہے بلکہ وہ مہینہ ہے جو آگے چل کر کے آنے والا ہے. اچھا ہمارے یہاں اس رات کے تعلق سے ایک عقیدہ بڑا مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ کہ حلوے بناؤ دن میں اچھے حلوے بناؤ اور ان حلووں کو بنا کر کے پڑیا بنا کر کے گوشت بنا کر کے وغیرہ وغیرہ بنا کر کے چھتوں پہ رکھ دو. کھائے گا کون؟ تم کو نہیں کھانا، تم کو بھی نہیں کھانا. غسل کھائیں گے دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی جو چلے گئے وہ آئیں گے وہ کھائیں گے. باتوں کو یہ بھی لکھا خبردار جو دال بنائی خبردار جو ساگ بنایا اگر تم نے یہ ساگ بنایا دال بنائی تو جو تمہارے آبا اجداد آئیں گے تمہیں اچھی دعائیں دے کر کے نہیں جائیں گے. گوشت بنانا اچھے اچھے پکوان بنانا تاکہ ابا آئے اما آئے دادا دادی آئے تو خوش ہو کر کے جائے کہا بولا پہنچی نے نواسی نے ہمارے لیے اچھا پکوان بنا کر. آج بھی ہماری قوم کے اندر یہ باتیں مشہور نہیں معروف نہیں بلکہ آج بھی ان باتوں کے پر عمل ہو رہا. لوگوں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. کہتا ہے اللہ دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں وہ اعمال کر لوں جو میں چھوڑا ہوا تھا. میں یہ اعمال کر کے دنیا میں دوبارہ تیرے پاس میں آؤں. اللہ کیا فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں انما کلمۃ هو قائلها بلکہ یہ تو ایک منہ کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے
ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. قیامت تک کے لیے اس کے لیے برزخ سے دوبارہ نہیں آ سکتا, دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا. کسی کی روح جو آبا اجداد گزر گئے آپ کے وہ نہیں آ سکتے. اس لیے ساتھیوں یہ عقیدے جو ہماری قوم میں آج بھی چلے ہوئے ہیں وہ عقیدے شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے دنیا میں. اچھا دیکھیں ہماری قوم کے اندر یا ہماری قوم کے لوگوں کو جب بھی یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ بدعات ہے ان سے بچو, کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی گئی وہ بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں ہم سے, اس میں برا کیا, اس کا حل کیا؟ اتفاق سے مرتبہ میں ایک فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی دین میں نئی نئی باتیں تم ایڈ کرتے ہو, حالانکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ تم نکال سکتے ہو. کیسے ثابت ہے؟ آگے دیکھو ایک روایت ملتی ہے اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے نماز پڑھائی, آپ نے رکوع سے اٹھایا تو کیا کہا سمی اللہ لمن حمدہ, پیچھے صحابہ نے کہا ربنا ولک الحمد, لیکن ایک صحابی کے منہ سے نکلا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, بڑی مشہور حدیث. اللہ کے نبی نے نماز کو مکمل کیا, پوچھا کس نے کہا تھا, صحابہ کرام بولے نہیں. اللہ کے نبی پوچھ رہے کون کہہ رہا تھا یہ الفاظ, ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی یہ نہیں کہے, کہا کہ میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کو لکھنے کے لیے آگے بڑھے. اب وہ کہتا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو اگر دین میں نئی نئی باتیں نہیں نکال سکتے تو صحابی نے دعا کیوں نکال دی, صحابی نے دعا کیوں نکال دی؟ اللہ کے بندو صحابی اگر دعا نکال دے قبول نہیں, کب تک؟ جب تک اللہ کے نبی مہر نہ لگا دے. وہ دعا کب بنی؟ جب نبی کی مہر لگی, جب نبی نے فرمایا کہ یہ دعا قابل قبول ہے تب امت کے اندر یہ رائج ہوئی, ورنہ یہ رائج نہیں. آپ سوچیے یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں آج ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتی. ان کے سامنے کوئی کچھ لا کر کے بیان کرتے کہ فلاں فلاں فلاں. آج ہماری لوگوں کے یہ تصور یہ بات لوگ کہتے کہ بھائی شیطان بھی کوئی اچھی بات دے دے ہم مان لیں گے, کہتے نہیں کہتے. اور پھر کوئی دلیل کیا دیتا ہے, ہمارے امام دلیل دیتے ہیں تاکہ وہ دلیل ملتی ہے آیت الکرسی کے تعلق سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے, ایک دن شیطان آیا کھجور چوری کر رہا تھا, پکڑا, بہانہ بنایا چھوڑ دیا. دوسرے دن آیا کھجور چوری کر رہا تھا, بہانہ بنایا چھوڑ دیا. جب اللہ کے نبی سے ملتے اللہ کے نبی ان کو کہتے وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا. جب تیسرا دن آیا اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ پھر آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر سوئے, شیطان آیا کھجوریں بھرنے لگا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیا. سننا بات بہت تو پکڑا شیطان کو, کہا کہ تو روز بہانے بناتا ہے اور بہانے بنا کر کے چلا جاتا ہے. کہنے لگا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں, اگر تو وہ دعا پڑھ لے گا میں کیا میری کوئی برادری کا تیرے آس پاس نہیں بچے. کہا کون سی دعا؟ اس نے وہی آیت الکرسی بتائی. تو لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو شیطان نے بتائی تو ہم نے مان لی, ہم نے نہیں مانی, ہم نے نہیں مانی. جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور یہ باتیں کر کے گیا اور یہ سکھا کر کے گیا, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا لیکن یہ بات سچ کر کے گیا. جب نبی نے تصدیق کی گئی تب جا کے امت نے مانی. کوئی بات جس عمل کے اوپر جس بات کے اوپر نبی کی مہر نہ لگی ہو وہ امت کے اندر چلتی نہیں چلتی. یہ بات سمجھنے کی, کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی دعا ہو, کوئی بھی درود ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر اس عمل کے اوپر نبی کی مہر ہو تو وہ قبول. ہماری قوم نے صلاۃ الانبیاء کر دی, ہزارہ نماز. جب رات آئے گی لوگ 100 رکعت نماز پڑھیں گے. پہلے رکعت کے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے ایک رکعت کے اندر, اور ایسے 100 رکعت پڑھیں گے.
اور کیا کہیں گے؟ ثواب ملے گا. لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا. جو نماز نبی نے نہیں پڑھی، جو نماز صحابہ نے نہیں پڑھی، وہ نماز میں ثواب دلا دی؟ کبھی نہیں. اس بات کو یاد رکھنا. اور ملا علی قاری جو خود حنفی لکھتے ہیں، یہ جو صلاۃ الانبیاء کی نماز ہے، اس نماز کی شروعات ہوتی ہے سن 448 ہجری کے اندر. 448 ہجری کے اندر اس نماز کا آغاز ہوا. اور اس نماز کو شروعات کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ مجوسی تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. وہ جب نماز پڑھتے تو اپنے آگے کوئی آگ کی چیز یا چراغ رکھ لیا کرتے تھے. سجدے کے آگے کوئی چراغ رکھ لیا. اور مجوسی آگ کے پجاری ہوتے. مسلمانوں کو لگتا ہے کہ بھائی نماز پڑھے، لیکن وہ اپنی عبادت کرتے تھے. تو وہ نماز جس کو ایجاد کرنے والا بھی مسلمان نہیں، آج ہماری قوم اس نماز کو لے کر کے بیٹھی. اس لیے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، جو دین سے ثابت نہیں، جو قرآن سے ثابت نہیں، جو حدیث سے ثابت نہیں، وہ کتنا ہی میٹھا حلوہ کیوں نہ ہو، وہ مت کھانا. ورنہ گلاب جامن پکوڑے سموسے تو وہاں فلاں جگہ بھی مل جاتی، کوئی کھاتا نہیں کھاتا. تو لہذا جو چیز نبی نے آپ کو نہیں بتائی وہ آپ نہ کھا سکتے گے، نہ کر سکتے گے، نہ پی سکتے گے، اور نہ ہی اس کو اپنی زندگی میں استعمال میں لا سکتے. خلاصہ کلام یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، منت فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.